دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، دور رسالت ہے۔ ایک بیٹے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر شکایت لگا دی اپنے باپ کی کہ یا رسول اللہ، میرے والد جو ہیں وہ میرے کرتے کی جیب سے میری اجازت کے بغیر پیسے نکال لیتے ہیں۔ میں صبح کو دیکھتا ہوں پیسے کم ہوتے، میں جب ان سے پوچھتا ہوں کہتے ہاں نکالیں۔ میں نے کہا میرے سے اجازت تو نہیں لی، کہتے مجھے ضرورت تھی۔ انہوں نے جا کے شکایت لگا دی کہ یہ ناجائز کام کرتے ہیں میرے والد، تو حضور بھی میرے حق میں فتویٰ دیں گے، فیصلہ کریں گے کہ ابھی ہاں باپ بغیر اجازت کے بیٹے کے پیسے نہیں نکال سکتا۔ بیٹے کی اپنی ملکیت ہے، باپ کی اپنی ملکیت ہے، شریعت میں تو ہر انسان کی ملکیت کا اعتبار ہے، لیکن بھئی کہیں ضابطہ چلتا ہے، کہیں رابطہ چلتا ہے، رابطہ مقدم ہو جاتا ہے ضابطے کے اوپر۔ بیٹے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شکایت لگائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو بھیجا کہ اس کے باپ کو بلا کے لاؤ۔ اب وہ آدمی گیا اور جا کر کہا کہ آپ کو حضور بلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا خیریت ہے، کیا کیوں بلا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں آپ کے خلاف مقدمہ دائر ہوا، آپ کے بیٹے نے شکایت لگائی آپ کی۔ میرے بیٹے نے؟ کس چیز کی؟ کہتے ہیں پیسے نکال لیتے ہیں آپ اس کی اجازت کے بغیر۔ اوہ اچھا، یہ تو میں کرتا ہوں۔ چل پڑے بیچارے۔ اب راستے میں جا رہے ہیں باپ اس کا، اور دل ہی دل میں اشعار پڑھ رہے ہیں۔ عربوں کے اندر شعر و شاعری بہت تھی، بچہ بچہ ان کا شاعر ہوتا تھا، بڑے بڑے مشاعرے ہوتے تھے، مقابلے ہوتے تھے۔ بعض بچے تو پیدائشی شاعر ہوتے تھے۔ اب یہ اپنے دل کے اندر، زبان سے نہیں، شعروں کے اندر اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے کہ دیکھو بیٹا میرا ہے، شکایت میری لگا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ میں نے کتنی مصیبتیں جھیلی اس کی خاطر، میں نے اپنی نیندیں حرام کی، میں نے اپنے آرام حرام کیے، میں تو اس کے سر پہ بیٹھا رہتا تھا ساری ساری رات۔ جب یہ بیمار ہوتا تھا میرا دل دھڑکتا تھا کہیں یہ مر نہ جائے، موت نہ آ جائے اسے۔ میں پھر اس کے دعائیں کرتا تھا صحت کی، تندرستی، میں اس کا ہاتھ انگلی پکڑ کر چلاتا تھا، میں اس کو اپنے کندھے پر بٹھاتا تھا، میں اپنی گود میں لیتا تھا۔ یہ ایسے جذبات باپ بیٹے کے بارے میں اشعار کی صورت میں اپنے دل کے اندر لا رہا ہے۔ وسوسے نہیں ہوتے جیسے خیالات ہوتے، زبان سے بھی نہیں اس نے کوئی شعر بولا۔ جتنا راستہ تھا وہ یہی بیچارہ کہتا رہا اپنے دل کے اندر۔ آخر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ پہنچ گیا، ادھر سے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حضور کے اوپر نازل فرما دیا، وحی نازل فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی میں آپ کو حکم دیا کہ اس کی شکایت بعد میں سننا، اس کا جواب بعد میں سننا، پہلے اس کو یہ کہنا کہ جو تو گنگناتا آ رہا تھا دل کے اندر، وہ شعر تو سنا مجھے۔ جب یہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق ان سے یہی تقاضا کیا کہ بھائی وہ جو تم دل کے اندر پڑھتے چلے آ رہے تھے یہاں تک اپنے بیٹے کے بارے میں اشعار، وہ سناؤ مجھے۔ یا رسول اللہ میں نے تو زبان سے نکالا ہی نہیں، یہ آپ کو کس نے بتایا؟ آپ سے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پہ وحی آتی ہے۔ پھر اس نے قسم کھائی، کہنے لگا میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس خدا کی، جس خدا نے، جس رب نے، جس اللہ نے میرے دل کے بھیدوں سے آپ کو واقف کیا وحی کے ذریعے، میں ضرورت کے تحت اپنے بیٹے کی جیب سے پیسے نکالتا ہوں، بلا وجہ اسراف کی نیت سے نہیں نکالتا، یہ میری ضرورت ہی پوری کرتا۔
یا رسول اللہ میں نے اس کا پرورش کی، اس کو تعلیم دلوائی، اس کو میں گود میں لیا، کندھوں پہ چڑھایا، بیماری آرام کا میں نے اس کا خیال کیا، ساری میں نے یہاں تک اسے لے کے آیا، میں اسی کے لیے کماتا رہا تو بوڑھا ہو گیا، اب تک میں کمر میری ٹیڑھی ہو گئی، اب مجھے ضرورت ہے تو پیسے نہیں دیتا۔ اس نے وہ اشعار کے اندر سارے اشعار سنائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلایا اور یہاں سے پکڑ کے ہلایا اس کے گریبان کو، اور کیا فرمایا؟ دیکھو یہ ہے حکم، یہ ہے فطرت کی اصلاح، اسلام کر رہا ہے۔ فرمایا کہ انت ومالک لابیک او کما قال، سن تو بھی اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے۔ آج بیٹا مال کی خاطر باپ کو قتل کر دیتا ہے کہ یہ مرتا ہی نہیں، کسی طرح اس کو مار دو تاکہ میں مالک بن جاؤں۔ لیکن یاد رکھو شریعت میں مسئلہ ہے، اگر کوئی وارث اپنے مورث کو قتل کرے گا نا، وراثت سے محروم ہے، اس کو وراثت نہیں ملتی۔ بیٹا اگر باپ کو قتل کرتا ہے، بھائی اگر بھائی کو قتل کرتا ہے، اگر اس کا وراثت میں اس کا حصہ بنتا ہے تو محروم ہوگا۔ شریعت نے ممانعت کر دی، قانون بنا دیا تاکہ کوئی مال کی خاطر انسان کو قتل نہ کرے، خواہ وہ بیٹا ہو، خواہ وہ باپ ہو، خواہ وہ بھائی ہو، خواہ بہنوئی ہو، کوئی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام دین فطرت ہے، اسلام فطرت کی مخالفت کرنے کے لیے نہیں آیا۔ جو قانون بھی ملے گا نا، اگر چور کا ہاتھ کاٹنے کا بھی قانون ملے گا، زانی کو سنسار کرنے کا بھی قانون ملے گا، قاتل کو قصاص میں قتل کرنے کا قانون ملے گا، یہ سارے انسان کی فطرت کے مطابق ہے، انسان کی فلاح کے لیے، انسان کی خیر خواہی کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے، اور اس کے فطرت کے عین مطابق ہے۔ تو اسلام دین فطرت ہے، فطرت کی مخالفت کرنے کے لیے نہیں آیا، فطرت کی اصلاح کرنے کے لیے آیا۔ اگر کسی کی فطرت بیمار ہو جائے، مریض ہو جائے، غلوب آ جائے اس میں، اس کو ختم کرنے کے لیے